کہتے ہیں کہ آگے چلنے کے لیے پیچھے دیکھنا چاہیے تاکہ پیچھے لگنے والی ٹھوکروں اور حاصل ہونے والی کامیابیوں دونوں کو سامنے رکھ کر سفر طے کیا جا سکے۔ 92 میں بابری مسجد کی شہادت کے ماہ بعد مسلم قوم نے بلا تفریق مسلک جس طرح غیرت و حمیت، زندگی اور زندہ دلی کا ثبوت دیا تھا، اس کو یاد کرنا اور رکھنا چاہیے۔ گو اس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کی جانیں گئیں، املاک نظرِ آتش ہوئے، مکانات ڈھائے گئے اور ناقابل تلافی جانی مالی نقصان بھی ہوئے، مگر پیغام یہ گیا کہ قوم زندہ ہے اور اپنے شاعر کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ 92 سے 22 تک مکمل 30 سال کسی عبادت گاہ تک غلط ہاتھ نہیں پہنچ سکے تھے۔ اس دوران دیگر حوادثات و ثانیات کے ذریعے ملت اسلامیہ ہندیہ کی غیرت و حمیت کا امتحان لیا جاتا رہا، اور افسوس ہے کہ ملت اجتماعی طور پر اس امتحان میں ناکام ہوتی رہی۔ منصوبہ بند، موبلیچنگ، لو جہاد سے لے کر تھوک جہاد تک مختلف ناموں سے دوسرے درجے کا شہری بنانے اور بتانے کی کوشش، شان رسالت میں گستاخی کے واقعات، بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر، 3 طلاق، مختلف ریاستوں میں یکساں سول کوڈ کا نفاذ اور اس کی گونج وغیرہ معاملات میں قوم نے جس بے حسی اور قیادت نے جس مردہ دلی کا ثبوت دیا، وقف ترمیمی بل 2025 اس کا لازمی و منطقی نتیجہ ہے۔ بالخصوص ٹرپل طلاق اور بابری مسجد کے فیصلے کے موقع سے عدالت پر ایمان لانے اور قانون کے دائرے میں رہنے کی جس قدر اور جتنی تلقین کی گئی، اس نے نہ صرف مخالفین کا حوصلہ بلند کیا بلکہ قوم کا مورال پست کیا۔ دونوں مواقع سے عدالت کے ظلم اور پارلیمنٹ کے ستم کو جس بزدلی کے ساتھ ملت نے برداشت کیا، اس نے اپنوں کو چھوڑیے غیروں کو بھی انگشت بدندہ کر دیا۔ ضرورت ہے پلٹ کر 92 میں جانے کی اور وہاں سے حمیت و غیرت کا ایندھن لے کر دوبارہ نیا سفر شروع کرنے کی۔ NRC کے شاہین باغات کا استثناء ضرور کیجیے کہ ملت کی نوجوان نسل نے اس موقع سے جس حمیت کا ثبوت دیا تھا، اس نے دشمن کو سوچنے کی تہہ تک پہنچنے اور پھر پلٹ کر بھرپور کارروائی کرنے پر مجبور کر دیا۔ افسوس کی قوم نے جیل میں بغیر کسی جرم کے سڑ رہے ان جوانوں کو ایسا بھلا رکھا ہے کہ آج سنکٹ کے سمے یعنی ضرورت کے وقت بھی ان کی یاد نہیں آ رہی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نوجوان نسل اور نام نہاد مفکرین اوقاف میں ہونے والی ادھر ادھر کی باتیں کرنا بند کریں، اس لیے کہ یہ وقت اس کا نہیں ہے۔ اس پر بحث کرنا گویا دشمن کے پالے میں گیند ڈالنا اور وہ جیسے نچوانا چاہتا ہے ویسے ناچنا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اوقاف پر لوٹ مار کا سلسلہ مدتوں سے جاری تھا، اپنوں اور غیروں سبھی نے مل کر اسے لوٹا ہے، مگر یہ وقت اس مدعے کو اٹھا کر قوم کو مجرم بتانے اور دشمن کو محسن جتانے کا نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس مدعے کو کسی اور وقت کے لیے اٹھائے رکھیے۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ قیادت کو کوسنے کے بجائے ان کے ہاتھ مضبوط کریں، طنز کرنے کے بجائے ان کے شانہ بشانہ چلنے کا عزم کریں۔ قیادت اس وقت بیدار، ہوشیار اور مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، اسے کام کرنے کا موقع دیں۔ گڑے مردے اکھاڑنے کے بجائے جا بلب لاشوں میں روح پھونکے اور اس کے اشارے چشم و ابرو کے منتظر رہیں۔ قیادت کی خدمت میں بھی ادب کے ساتھ عرض ہے کہ ملک گیر احتجاجی تحریک قانون کے دائرے میں ہی ہوگی اور پرامن ہوگی انشاءاللہ، مگر اب اس امن اور قانون کی رٹ کو چھوڑ دیں۔ عدالتی فیصلوں پر آمنا و صدقنا کے بجائے سمعنا و اطعنا کا پیغام دیں۔ قانونی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ہم عدالتی فیصلوں، اسمبلی تجویزوں اور پارلیمنٹری بلوں پر مطمئن نہ ہوں تو اس کا معقول اظہار اور اس پر مؤثر احتجاج کریں۔ نمبر 4، دونوں ایوانوں سے بل پاس ہونے کے بعد بھی عوام نئی خواص تک اوقاف کی معلومات اور موجودہ بل کے نقصانات سے ناواقف ہیں اور حکومتی وزراء کے بیانات سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس تعلق سے ہم بیداری کی مہم چلائیں، احتجاج میں شریک ہونے والی بھیڑ کو اس کے مقصد سے آگاہ کریں، ان کی ہمت بلند کریں، مایوسی نہ پھیلائیں۔ آمرانہ حکومت و ظالمانہ اقتدار یہ بل واپس لے نہ لے، منظم اور مؤثر احتجاج کے دیرپا اثرات ہوں گے۔ آتش نمرود کو بجھانے کے لیے چڑیوں کے مانند چوچ میں پانی بھر کر اپنا کردار ادا کریں۔ اوقاف و شاعر کو بچانے کے لیے آہنی دیوار نہ سہی، عنکبوت کے تار تو بنے۔ نمبر 5، جن پارٹیوں نے اس موقع سے ملت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے انہیں یادگار سبق سکھائیں۔ لوکل الیکشن سے لے کر صوبائی ملکی الیکشن تک ہر جگہ ان کا بائیکاٹ کریں،
ان کا ساتھ دینے والی مذہبی اور سیاسی کالی بھیڑوں کو باہر نکال پھینکیں۔ نمبر 6، آئندہ سیاسی پارٹیوں کا غلام بننے اور غیروں کی جھولی میں بھر بھر کر ووٹ دینے سے توبہ کریں۔ سوچ سمجھ کر اشخاص اور پارٹیوں کا انتخاب کریں۔ جن کو ہم تھوک کے بھاؤ اپنے ووٹ دیتے ہیں وہ بل تو روک سکتے نہیں، تو کیوں نہ ہم اپنوں کو منتخب کریں۔ کسی مسلم پارٹی سے اتفاق نہ ہو تو آزاد لیڈر منتخب کر کے پارلیمنٹ بھیجیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں مسلم سیاسی پارٹی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، مگر ہم اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے ان سیکولر پارٹیوں کو ایک مدت تک ٹرپل طلاق دے کر دیکھیں۔ اس سے ان پارٹیوں کو ہوش بھی آئے گا اور جوش بھی۔ وہ ہمارے ووٹوں پر منحصر رہنے کے بجائے اپنی برادری اور قوم میں محنت کر کے اپنی قوت بڑھا سکیں۔ نمبر 7، ان سب کے ساتھ ساتھ استغفار، رجوع اللہ اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اس لیے کہ سب کی رسی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ سوشل میڈیا کے ان نام نہاد مفکرین کی باتوں پر کان نہ دھریں جو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اکابرین کی ان اپیلوں پر کان دھر کر کتنے لوگوں نے کتنی دعائیں کی ہے۔ ہر شخص کو اپنی انفرادی زندگی میں غور کر لینا چاہیے۔ آخر میں چند اشعار ملت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ اسلام کی آبرو باقی رہی تو تم بھی رہو گے، ورنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں پھر اسی تاریخ کو دہرانے کا وقت آیا۔ تپش سورج سے لو اور بجلیاں آسمان سے چھینو، ظلم کے آشیاں پر آگ برسانے کا وقت آیا۔ سنو روضہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔